تو سورۃ ال عمران آیت نمبر 159 کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن اس دنیا کی قبر کے اندر نہیں، اس دنیا کے گڑھے کے اندر نہیں، بلکہ عند ربهم يرزقون، اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کی تائید کے اندر ہم نے خبر واحد پیش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوش میں آ کر کہنے لگے کہ جس آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو میں اس تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ لا یموت، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کے سامنے عابد بنتے ہو، اللہ رب العزت کو معبود مانتے ہو تو وہ تو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احیاء سے مراد دنیا والا گڑھا نہیں بلکہ عند ربہم، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کہا کہ فتعاد روح ہی فی جسدہ، کہ کافر کی روح اس کی جسم میں کے اندر آ جاتی ہے تو مومن کی تو بچری کا اولا آنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی دنیا کے اندر زندہ ہے اور ان کی روح واپس اس گڑھے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے روایت اور حدیث پیش کی ہے یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کے اندر زادان راوی شیعہ ہے۔ اور نمبر 2، اگر اس حدیث کو یعنی فتعاد روح ہی فی جسدہ کو مان بھی لیں تو اگر اور کا معنی نور انوار صفحہ نمبر 20 کے اندر جس طرح لکھا ہوا ہے الرجوع الی حالت الاولی وہ مانا جائے تو پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی روح جسم میں آ جاتی ہے اور وہ دنیا کے اندر واپس آ جاتا ہے اور دنیا کے تمام امور کو اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ زندہ ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ تو یہ تو مانا کوئی بھی مفسر نے نہیں لکھا اور یہ تو آپ ہی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہیں اور نمازی بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ معراج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور معجزہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ دیا تو وہ معجزہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا کا ہر مفسر یہی لکھتا ہے کہ وہ اس قبر کے اندر زندہ نہیں، جس طرح کہ جلالین والا، بیزاوی والا سب لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم سب لکھتے ہیں لا يردها الى جسدها لا يردها الى بدنها لا يردها قبل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سے پہلے ان کی روح وہاں نہیں لوٹ سکتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ عقیدہ ہمارا نہیں، یہ صرف یہ عقیدہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، یہ عقیدہ نبی کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ عقیدہ تمام علماء کرام سے ثابت ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو پھر وہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر صحیح سلامت زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر مدینہ والوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اور مدینہ میں ٹی وی چل رہے ہیں انہیں روکتے کیوں نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیوں نہیں کراتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہے تو پھر مدینہ میں آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کی جگہ کوئی اور کیوں پڑھاتا ہے؟ اگر آپ زندہ تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر صحابہ نے اجماع کیوں کیا؟ اور اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی جگہ ابوبکر نے کیوں لی؟
तो वो कहते हैं आप सल्लम जिंदा है ना, तभी तो उनकी अज़वाज मुतहरात से निकाह करना मना है। तो हम कहते हैं कि अपनी मौत से निकाह करना जायज़ है, वो तो तमाम हमारी माएँ हैं, इसलिए हम उससे निकाह नहीं कर सकते। ये आपकी तमाम अकली कियासी ढकोसले हैं। अगर आपके पास कोई एक भी दलील है कती और दलाला, यानी कती कुरान से साबित हो या खबरें मशहूरा हो, मुतवातिरा हो, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें हमारी जिद नहीं, हमें जो भी कुरान का रास्ता दिखाएगा हम उसके पीछे चलेंगे। तो अगर आपके पास एक दलील कोई है कि जिससे ये साबित कर ले कि तमाम शुहदाए किराम और मुर्दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अपने कबूर के अंदर जिंदा हैं, तो हम उस दलील को खूबसूरत तरीके से मान लेंगे और हम ये भी कायल हो जाएंगे कि तमाम अंबिया अपने कबूर के अंदर जिंदा हैं, तो ये वो अपनी कबूर के अंदर जिंदा नहीं। और अगर आप सल्लम की जिंदगी के अंदर देखें कि जब आप सल्लम हज़रत साद के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या साद, साद आराम से कहते हैं वालेकुम सलाम। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जवाब भी देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब को नहीं सुन सकते। हालांकि सिर्फ दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुन सकते। तो इतनी गहरी कब्र है, इतनी गहरी कब्र, उसके ऊपर टनों मिट्टी भी बनी हुई है, तो उसके दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। फिर कहते हैं जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्र के अंदर जब फौत हुए, उन्हें दफन किया, तो उस वक़्त आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने ऊपर पर्दा करके वहाँ जाती थी। तो इससे पता चला कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा है ना, शहीद है तो जिंदा है, इसलिए वो पर्दा करके जाती हैं। तो फिर हुकूमत से कहो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं उमर से इस तरह हया करती हूँ जिस तरह के वो जिंदा था, यानी मरने के बाद ही मेरे अंदर इतना हया है, मैं उमर का इतना हया करती हूँ जिस तरह मरने से पहले। तो तुम कहते हो कि वो पर्दे के अंदर देख लेती हैं, इतनी चलो मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ से नहीं देखते और एक पर्दे से देख लेती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के अंदर वाज़ेह आयात है जिससे ये साबित होता है कि जो मर जाए वो क़यामत से पहले जिंदा नहीं हो सकता, बल्कि वो क़यामत के दिन ही नफ़्ख़े ऊला के फूंकने के वक्त जिंदा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान सुन्नत की फ़हम अता फरमाए और तमाम ज़िद्दो आलात से बचाए और लोगों को सही रास्ता दिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।